السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نیک اور برے کام کے طالب کے لیے اعلان۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں ہر دن خیر کا عمل کرنے والے کو آگے بڑھنے اور برا عمل کرنے والے کو باز رہنے کا اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ حضرت ارفجا کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں فرشتہ پکار کر یہ کہتا ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے اور نیکی کا ارادہ کرنے والے تو خوشخبری حاصل کر اور آگے بڑھ، اور اے شر کو طلب کرنے اور گناہ کا ارادہ کرنے والے تو رک جا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہی سے شیطانوں اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر یعنی نیک کام کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر یعنی برے اور گناہ کے کام کو طلب کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے آگ یعنی جہنم سے بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ واقعہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی یعنی چاند رات ہوتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ رمضان کے پورے مہینے بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ پورے رمضان کے مہینے کھولا نہیں جاتا، اور سر کے جنات کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے لیے ہر افطار کے وقت بہت سے بندوں اور عورتوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی کی طرف سے نیک کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور برے کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کا خاص اعلان و انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کا مشاہدہ عام ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بے شمار لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے یا کمی و تخفیف کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس مہینے کی برکت سے نماز اور دوسری عبادات کے پابند ہو جاتے ہیں۔ البتہ کچھ بدقسمت لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ